آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ کا تعارف، یہ مکی سورہ ہے۔ قرآنی ترتیب میں 89 نمبر پر ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ 10 نمبر پر ہے۔ کلمات 139، حروف 597، ایک رکوع اور 30 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ جمہور کا اس پر اتفاق ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہ قول ہے۔ ماقبل سے ربط، اس سورہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فجر کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ فجر کہا جاتا ہے۔ سورہ سابقہ کی طرح اس سورہ میں بھی قیامت اور جزا سزا کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، مگر مضامین کا تکرار ہر صورت میں ایک نئے دلکش اور پر اثر انداز سے ہوتا ہے، جو انسان کو قہر و شقاوت سے نکال کر رفع و سعادت پر پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور یہی بعثت انبیاء علیہ السلام کا مقصود اصلی ہے۔ اس لیے سورہ کی ابتدا چند ایسی قسموں سے ہوئی ہے کہ ان میں غور و فکر مقصود کو واضح اور شبہات کو ظاہر کر دیتا ہے، اور دونوں صورتوں کی مضامین کی مناسبت ادنا و تامر سے واضح ہو جاتی ہے۔ مثلا سابقہ صورت میں نیکیوں کے لیے رساعیہ راضیہ تھا، اس سورہ میں راضیہ مرضیہ ہے۔ وہاں فیعذب اللہ العذاب الاکبر تھا، یہاں لا يعذب عذاب و حد وغیرہ ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ فجر ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ اس کی ابتدا والفجر سے ہے۔ شان نزول، اس سورہ کے نزول کا سبب کفار مشرکین کی شبہات ہیں جن کو اس سورہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مثلا نمبر 1، بندوں کے گناہوں سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، نیکیوں سے کوئی فائدہ نہیں، لہذا حساب کتاب اور اس کے لیے عشر نشر وغیرہ بے سود ہیں۔ نمبر 2، اگر وہ نیکیوں سے خوش اور گناہوں سے ناخوش ہوتا تو نیکیوں پر نوازش ہوتی اور بروں کو سزا مل جاتی، تاخیر بے فائدہ ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ شبہات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جل شانہ خالق مالک اور منعم ہے۔ ظاہر ہے کہ مالک منعم اپنے انعامات اور عطاؤں کا حساب لینے کا حق رکھتا ہے، خواہ اس میں کوئی نفع نقصان نہ ہو۔ نمبر 2، دنیا دار الجزا نہیں، یہاں بندوں کے حسب حکمت مسلط دیا جاتا ہے، لیکن کسی کو دینے میں قہر کی نظر ہوتی ہے اور کسی کو دینے میں مہر کی نگاہ۔ جیسے طوطے کے پنجرے میں ٹکڑا لگاتے ہیں تو مہر و محبت سے، اور چوہے دان میں قہر و غضب سے، مگر بسا اوقات چوہے دان میں ٹکڑا بھی چپڑ کا لگاتے ہیں تاکہ اس کو جلد پکڑ لیا جائے۔ نمبر 3، عالم دنیا دار العمل ہے اور آخر دار الجزا۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، وہ دونوں کے درمیان ایک عالم ہے۔ بعض احکام کے اعتبار سے وہ بھی دارالعمل دنیا کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ اعضاء اقربا کا بھیجا ہوا ثواب اس کو وہاں ملتا ہے، اور یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ عمل ختم ہونے کے بعد ہی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اسی دنیا اور برزخ کے بعد دارالجزا آخرت کو بدلہ کے لیے معین مقرر فرمایا گیا ہے۔ فتأمل وتفکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ والفجر، قسم فجر کی، ولیال اور 10 راتوں کی، والشفع اور جفت کی، والوتر اور طاق کی، واللیل اور رات کی، اذا جب، یسری وہ گزر جاتی ہے، حل کیا ہے، فی ذالک اس میں، قسم الذی حجر بہت بڑی قسم ہے عقل والوں کے لیے۔ فرمایا والفجر، قسم فجر کی۔ فجر یا سپیدہ سحر کے نمودار ہونے کے وقت کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت غفلت سے سوئی ساری دنیا کو بیداری کا پیغام ملتا ہے۔ رات کو انسان تھکن سے چور ہو کر سوتا ہے، اور صبح جب بیدار ہوتا ہے تو یہ بالکل تازہ دم ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے۔ بعض مفسرین فجر سے عام فجر نہیں بلکہ یوم النحر یا عید الاضحیٰ کی فجر مراد لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کی راتیں ہیں، اور یہ دونوں قسم کی 10 راتیں بڑی فضیلت والی اور اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ فجر اور 10 راتوں سے کون سی فجر اور کون سی 10 راتیں مراد ہیں، اس مفسرین کرام مختلف اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ فجر سے مطلق فجر مراد ہے جو ہر روز طلوع ہوتی ہے، اور 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر جیسی عظیم اور بابرکت رات آتی ہے، اور جس میں عبادت کا جو ثواب 1000 مہینے سے
سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی شامل حال ہوتی ہے۔ دنیا میں عظیم انقلاب برپا کرنے والی کتاب قرآن پاک کے نزول کی ابتدا بھی اسی رات میں ہوئی۔ بعد فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد عید الاضحیٰ کی فجر ہے جو کہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کا خاص تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ بعد فرماتے ہیں کہ فجر سے مطلق فجر مراد ہے، اور 10 راتوں سے محرم الحرام کی 10 راتیں مراد ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ دنیا میں بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اسلام کی اولین سلطنت اسی ہجرت کے نتیجے میں قائم ہوئی، اور پھر ہجرت مدینہ کے بعد اسی مقام سے دین اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ ارشاد فرمایا والشفعی، اور جفت کی، والوتری، اور تاک کی۔ شفع لفظ شفعی کا اطلاق ان اشیاء پر ہوتا ہے جن میں نر و مادہ کی تمیز نہیں، اور شفع کے معنی ایک چیز کو اس جیسی دوسری چیز سے ملا دینا، اور اس طرح کر کے دو ملی ہوئی چیزوں کو شفع کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ اس جیسی چیز نہ ہو اسے وطر کہتے ہیں۔ وطر کی بہترین مثال خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور نمازوں میں اس کی مثال نماز مغرب کے فرض ہے، اور عشاء کے آخر میں وطر کی نماز کو وطر سے کہا جاتا ہے کہ وہ جتنے بھی پڑھے جائیں، مثلا 1 3 5 7 9 11 وہ وطر ہی رہیں گے، اور جو 2 پر پورا تقسیم نہ ہو وہ وطر یا طاق ہے، جیسے 1 3 5 7 وغیرہ۔ مثلا 7 کے وطر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 6 کے تو 3 جوڑے بن گئے، اور 7ویں وطر نے مل کر سب کو وطر بنا دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جفت اور طاق سے مراد مخلوق اور خالق ہے۔ ساری مخلوق نر اور مادہ کی حیثیت سے جفت ہے، اور خالق صرف ایک اللہ ہے، کیونکہ لم یلد ولم یولد ہے۔ اگر یہ معنی کیا جائے تو والشفعی والوتری کا معنی یہ ہوگا قسم مخلوق اور خالق کی۔ کائنات میں اکثر اشیاء میں تو نر و مادہ کی تقسیم پائی جاتی ہے، جن میں نہیں پائی جاتی ان میں بھی زوج ہوتا ہے، جیسے جوتی کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کا زوج ہے، جب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو یہ شف یا جفت ہو گیا۔ اور بعض ایسے چیزیں ہیں جن کی مثل کوئی اور چیز نہیں ہوتی، یعنی اشیاء وطر ہیں، اور ایسی اشیاء کی موجودگی اور استقلال اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ذی الحج کی 9ویں تاریخ عرفہ کا دن ہوتا ہے، اور یہ بڑا عظیم دن ہے۔ یہ دن حج کا رکن اعلیٰ ہے۔ اس دن دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کر عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعائیں کرتے ہیں۔ اسی دن اللہ تعالی جل شانہ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں پر فخر کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ فرمایا واللیل اذا یسر، اور اسراء کے معنی کسی دوسرے کو رات کے وقت سیر کرانا، لے چلنا، سفر کرانا۔ اس لحاظ سے اس کا ایک معنی تو یہ ہوگا کہ اس رات کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ رات کی قسم جب وہ خود جانے لگے یا رخصت ہونے لگے۔ اس لحاظ سے ان آیات میں ایک ہی وقت 2 طرح کے انداز بیان سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی رات کے رخصت ہونے کا وہی وقت ہوتا ہے جب پو پھوٹتی ہے یا سفیدہ سیر نمودار ہوتا ہے۔ فرمایا واللیل اذا یسر، قسم رات کی جب وہ رات میں چلے۔ اگر یہ معنی کیا جائے تو اس سے مراد معراج کی رات ہے، جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے عالم بالا کی سیر پر تشریف لے گئے۔ اور یہ بڑا عظمت والا اور فضیلت والا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنے عجیب و غریب نشانیاں دکھائیں۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ قسم ہے اس رات کی جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کا آغاز کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے چل کر غار ثور میں رات کے وقت ہی قیام پذیر ہوتے تھے۔ مکہ سے چل کر غار ثور میں رات کے وقت ہی قیام پذیر ہوئے تھے، اور وہاں سے نکل کر جب آپ اگلے سفر پر روانہ ہوئے تھے تو وہ بھی رات کا وقت ہی تھا۔ هل فی ذالک قسم لذی حجر، حجر بمعنی پتھر اور ہر ٹھوس اور سخت چیز جو آڑ کا کام دے سکے۔ فرمایا هل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں قسم ہے عقل مند کے لیے، یعنی عقل مند ان باتوں کو سامنے رکھ کر سوچ سکتے ہیں اور کسی نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ متکبرین کو ضروری سزا دی جائے گی۔ حجر کے 2 معنی آتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ حجر
کے 2 معنی آتے ہیں۔ حجر عقل کو بھی کہتے ہیں اور مر نہ کرنے کو بھی۔ عقل بھی انسان کو کبھی امور سے روکتی ہے، لہذا اسے حجر کہتے ہیں، اور ذی حجر کے معنی صاحب عقل ہوگا۔ قرآن پاک میں حجر کا ہم معنی لفظ بھی آیا ہے، جیسے ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اس میں عقل مند کے لیے نشانی ہے۔ یہ تمام چیزیں صاحب عقل لوگوں کے لیے بطور گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ منکرین سے ضرور باز پرس کرے گا۔ گزشتہ آیات میں 5 قسمیں ارشاد ہوئیں۔ ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ مذکورہ بالا چیزیں عقل والوں کے لیے نزدیک ایسی عظمت رکھتی ہیں کہ خبروں کو ان کے ساتھ موقع کرنا بہت مناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو اسلام اور ایمان سے نوازا اور کفر و شرک سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت آخر پر ایمان کے ساتھ یقین کامل بھی نصیب فرمائیں کہ دنیا کا ہر لمحہ ہمارا آخر کی فکر اور تیاری میں گزرے اور آخر کی سرخروئی اور کامیابی نصیب ہو۔ یا الہ العالمین، آپ نے اپنی حکمت سے دنیا میں جن بعد دنوں اور راتوں کو شرف و عزت بخشا ہے، ہمیں ان ایام کی قدر شناسی اور ان کے حقوق کی بجاوری کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا الہ العالمین، ایسے متبرک دنوں اور راتوں کو ہم کو زندگی میں بار بار نصیب فرمائیے تاکہ ہم ذخیرہ آخرت زیادہ سے زیادہ جمع کر سکیں اور آخرت میں سرخروئی حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔